بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں. اور جو انسان
اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، رب کائنات اسے جو نعمتیں عطا فرماتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو ناقابل توقع کامیابیاں عطا فرماتے ہیں۔ آج اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے 18 ذی القعدہ 1446 ہجری ہے، 16 مئی 2025 عیسوی، اور ہمارا آج کا موضوع تجھ کو بتاؤں کہ تقدیر کیا ہے۔ یقیناً آپ لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ اس موضوع کا انتخاب کرنے کی وجہ کیا ہے۔ وطن عزیز پاکستان جب سے مارد وجود میں آیا، ویسے تو یہ شروع سے لے کر آج تک دشمنوں کی آنکھوں میں خار بن کر کھٹکتا رہا، اور ماسوائے ایک دو اسلام دشمن ملک کے باقی سارے کے سارے مسلمان ملکوں کی امیدوں اور نگاہوں کا مرکز، جتنی عزت جتنا احترام اللہ تعالیٰ نے اس پاک سرزمین کو گزشتہ 2-3 دنوں میں عطا فرما دیا، جب سے پاکستان بنا ہے تب تک اتنی عزت آج تک اس ملک کو نہیں مل سکی۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ رب کائنات نے ایک موقع عطا فرمایا ہمیں کہ ہم اپنے آپ کو عالمی سطح پر بعد میں پہلے اپنے اللہ کی بارگاہ میں منوا سکیں، اور اللہ کا شکر ہے، اتنا زیادہ شکر ہے کہ ہم ساری قوم زندگی بھر اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے رہیں تو شکر ادا نہیں کر سکتے کہ رب کائنات نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے اپنے آپ کو منوا لیا۔ پچھلا جمعہ یقیناً احباب کے ذہنوں میں ہوگا، اور اس کا خلاصہ یہی تھا کہ دشمن کو ابھی تک اس بات کا اندازہ نہیں کہ وطن عزیز پاکستان ہے کیا، اور سب سے زیادہ مجھے تکلیف ان ناعاقبت اندیشوں پر تھی جو دن رات دشمن کے ایجنٹ ہونے کا نادانستہ طور پر کردار ادا کرتے ہوئے، غیر ارادی طور پر کردار ادا کرتے ہوئے اپنے دفاعی اداروں کے خلاف ہرزہ رسائی کرتے تھے۔ میں نے پچھلے خطبے میں یہ عرض کیا تھا کہ پہلوانوں کا پتہ میدانوں میں چلتا ہے۔ آئیے یہ جو مارکا بنیان مرصوص ہوا ہے، جس نے صرف مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے نہیں کیے بلکہ دنیا کے ہر کافر کی آنکھیں کھول دی ہیں، بلکہ کچھ کی تو زیادہ ہی کھول دی ہیں۔ ذرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے ترازو میں اس مارکے کو تولتے ہیں۔ میں نے ابتدا میں کیا عرض کیا کہ موضوع کیا ہے؟ تجھ کو بتاؤں کہ تقدیر کیا ہے، اللہ تعالیٰ تقدیریں کیسے تبدیل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، ایک بے بنیاد فضول قسم کے واقعے کو بنیاد بنایا ہندو نے، اور پوری دنیا میں شور مچا دیا پاکستان نے، یہ دہشت گردی کی ہے۔ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، ورنہ میرے سامنے کم از کم 1 درجن سے زیادہ ثبوت ہیں کہ ہندو لعنتی کی یہ شروع سے لے کر عادت رہی ہے، بذات خود اپنے لوگوں کو مار کر الزام دوسروں پر ڈال دیتا ہے۔ اور
بڑا شور مچا، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، پاکستانی خاموش۔ لیکن خاموش کا مطلب یہ نہیں کہ خاموش بیٹھے رہے، دشمن کی چالوں کا اچھے طریقے سے جائزہ لیتے رہے۔ یہ دونوں کام کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب تک دشمن شرارت نہ کرے کچھ نہ کہو۔ اور ہمارے لیے تو ویسے بھی یہ ذی القعدہ کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور ان مہینوں میں تو ویسے بھی شریعت اسلامیہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم دشمن پر حملہ آور ہوں۔ ہاں، اپنا دفاع کرنے کا حق ہم رکھتے ہیں، ایک عامل نہیں بہت ساری چیزیں جمع ہو گئی۔ اور پھر دشمن کی ایک ایک حرکت، اس کا ایک ایک فوجی اڈا، اس کا ایک ایک ہتھیار، اس کا باقاعدہ طور پر جائزہ لیا گیا۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب ابو جہل ملعون کا لشکر بدر کا مار کر لڑنے کے لیے مکہ سے نکلا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے جنہوں نے آ کر یہ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنا لشکر وہاں سے چلا ہے ان کی اصل تعداد کا علم نہیں، لیکن ایک وقت میں 10 اونٹ نہر کرتے ہیں اور ایک وقت میں 12 کرتے ہیں۔ فرمایا دشمن کی تعداد 900 سے لے کر 1000 کے درمیان ہے۔ پھر آگے بڑھیے، دشمن نے حملہ کیا ہے، بزدلی نہیں دکھائی، نہ بزدلی دکھائی، نہ بے صبری کا مظاہرہ کیا۔ ہماری قوم چیخ رہی تھی نا، یہ ڈرون آ رہے ہیں، میزائل آ کر مارے گئے، فلاں فلاں علاقے میں مسجد شہید کر دی گئی۔ ہم نے کیا کیا؟ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا صبر کرو، اور یہ صبر کرنا بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ یہ جو ڈرون آ رہے تھے، پاکستان کے محافظ دیکھ رہے تھے یہ آ کہاں سے رہے ہیں، ان کے فوجی اڈوں کا جائزہ لیا جا رہا تھا۔ یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ اور پھر جب معاملہ ایک خاص حد سے آگے چلا گیا تو پھر دشمن کو اس کی اوقات یاد دلائی گئی، لیکن اس سے پہلے 2 باتیں اور ذہن میں رکھیے۔ دشمن نے اپنے آپریشن کا نام سندور رکھا، اپنی شو مارنے کے لیے، اپنی اکڑ دکھانے کے لیے، اور انہوں نے اپنے آپریشن کا نام، اپنے مارکے کا نام بنیان مرصوص رکھا، جو کہ قرآن سے لیا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے محافظوں کی اساس اور بنیاد اللہ کا دین ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ اور یہیں بے بس نہیں، یہ مارکہ بنیان مرصوص دراصل سیکولر طاقتیں، لبرلز، جن کے دماغوں کے اندر شیطان نے یہ خناس ڈال رکھا ہے کہ پاکستانی قوم سے ان کی دینی اساس کو چھینا جا سکتا ہے، ہمارے محافظوں نے اس آپریشن کا نام بنیان مرصوص رکھ کر دشمن کو اس بات کا سبق دیا، لا دین طاقتوں کو اس بات کا سبق دیا کہ ہمارے اندر سے دین ختم نہیں کیا جا سکتا، ہم جو کچھ بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہیں، اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں۔ 2 دن صبر کیا، صبر تو خیر 15-20 دن سے چل رہا تھا، لیکن دشمن کے حملوں کے مقابلے میں صرف اپنا دفاع۔ میں نے پچھلے خطبے میں عرض کیا تھا کہ صبر کیجئے، شروع میں غصے کا دھیما تلوار باز بعد میں بڑا خطرناک ہوتا ہے، یہ تاریخی حقائق ہیں۔ اور پھر جب اللہ کے فضل و کرم سے، اس ذات بابرکات کی توفیق سے حملے شروع ہوئے تو حملے شروع اس انداز سے کیے کہ دشمن تو کیا، سارے عالم کفر کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور یہاں میں آگے بڑھنے سے پہلے پاکستانیوں آپ کو بتا دوں، تسلی رکھیے
حوصلہ رکھیے. تسلیٰ کا لفظ پنجابی میں ہے، اصل لفظ تسلی ہے. جس طاقت کا مظاہرہ ہفتے والے دن 10 مئی کو کیا گیا ہے، اللہ کی مہربانی سے وہ ہماری اصل طاقت کا 5% بھی نہیں ہے. ابھی تو دشمن کو پتہ ہی نہیں. اندر کی بات آپ کو بتاتا ہوں. جو اس فن کے ماہرین ہیں، جو عملی طور پر اس میدان میں رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سن 2000 سے پرانے میزائل تھے جو ہم نے چلائے. جھٹکی زبان لے لو کہ یہ تو چائنا کا مال تھا جو چلایا. جس دن دیسی ڈاکٹر عبد القدیر خان رحمہ اللہ والا چلا دیا، اس دن دنیا دیکھے گی کہ بھارت نام کا ملک دنیا میں موجود ہی نہیں رہے گا. پھر ایک اور چیز، آپریشن شروع کیا گیا، مارکا شروع کیا گیا. اس کے وقت کا تعین کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فجر کے فوراً بعد. اور پھر ایک چیلنج ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. جتنے حملے ہوئے سارے کے سارے دشمن کے فوجی مراکز پر. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دشمن کا جتنا نقصان آپ کو ذرائع ابلاغ پر دکھایا جا رہا ہے نا، نقصان اس سے کئی گنا نہیں، کئی گنا زیادہ ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پورے بھارت میں کسی ایک عام شہری کو خراش تک نہیں آئی. یہ بھی کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ورنہ وہ گودی میڈیا جس نے کراچی بیٹھے بیٹھے فتح کر لیا تھا، اسلام آباد میں بھارتی فوج داخل کر دی تھی، لاہور کی بندرگاہ پر جس نے بحری بیڑا اتار دیا تھا انڈیا کا، اگر کسی ایک شہری کو خراش تک بھی آتی وہ شور مچا دیتے. یہ بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں لڑتے ہم انہیں کچھ نہیں کہتے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق پڑھایا. عبادت گاہوں کو نقصان بولو نہیں پہنچانا، کسی عام شہری کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی بچے کو، بوڑھے کو، عورت کو نقصان نہیں پہنچانا، عام لوگوں کے گھروں کو نقصان نہیں پہنچانا. کھیتیاں، فصل، باغات، فیکٹریاں، کارخانے، اس پورے مارکے میں کسی کی ایک اینٹ بھی نہیں توڑی گئی. اور پھر یہی بے بس نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور سنت لے لو. ہوا یہ لمبا واقعہ ہے، میں مختصر کروں گا کیونکہ بات کو مکمل کرنا ہے تھوڑے وقت میں. صلح حدیبیہ کی ایک شرط تھی کہ جو مسلمان اسلام قبول کر کے مدینہ چلا جائے گا مسلمانوں سے واپس کر دیں گے. نبی علیہ السلام کے ایک صحابی سیدنا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آ گئے. پیچھے پیچھے 2 کافر آ گئے. جی آپ کا ہمارا معاہدہ ہے، ان کو واپس کریں. سیدنا ابو بصیر نے بڑی محنتیں کی، آقا نہ بھیجیے. فرمایا نہیں، معاہدہ ہو چکا ہے، تمہیں جانا پڑے گا. قصہ مختصر، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا. نبی علیہ السلام کا یہ صحابی کمانڈر تھا، اس نے انہی کی تلوار لے کر ایک بندے کو قتل کر دیا، دوسرا بھاگ گیا، وہ وہیں بیٹھ گئے. کچھ دیر کے بعد ایک اور صحابی آیا، کدھر مدینہ؟ کہا نہ جائیو، واپس ہو جاؤ گے، یہیں بیٹھ جاؤ. 2 4 10 15 20 30 50 وہ سارے راستے میں بیٹھ گئے. اور کیا کر رہے ہیں؟ جو قافلہ جاتا ہے مکہ والوں کا تجارتی لوٹ لیتے ہیں. مکہ والے بھاگے نبی علیہ السلام کے پاس، حضور والا آپ کے بندے یہ کر رہے ہیں. فرمایا میرا تمہارا معاہدہ ہے، میں نے واپس کر دیے تھے، میرے تک آئے نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ کیا ہے؟ دشمن کی اقتصادی کمر توڑنا. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سمیت ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے، یہ کس لیے تھا؟ کہ دشمن کی اقتصادی طور پر کمر توڑ دی جائے. پاکستانیوں تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے ہیکروں نے یہاں پر بیٹھ کر دشمن کی کتنی ویب سائٹ سے ہیک کر لی. انڈیا کی اسٹاک ایکسچینج کی جناب ویب سائٹ ہیک کر لی گئی، ریلوے کی ویب سائٹ ہیک کر لی گئی، یہاں تک کہ ان کے جو بجلی گھر تھے ان کی ویب سائٹ سے ہیک کر لی گئی. پاکستان میں بیٹھے ہوئے
ایک جنگ وہ تھی جو وہاں پر لڑی جا رہی تھی، ایک یہاں بیٹھ کر لڑی جا رہی تھی۔ 70% سے زیادہ انڈیا، 70% سے زیادہ بھارت 10 مئی کو اندھیرے کے اندر ڈوبا ہوا تھا، اس کو مالی طور پر تباہ و برباد کر دیا گیا۔ یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ پھر یہیں پہ بس نہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں جس کا ہماری اکثریت کو علم نہیں ہے، ہمارے جاں بازوں نے 15 جہاز دشمن کے رافیل لاک کیے ہوئے تھے۔ لاک کرنے کا مطلب اب آمنے سامنے جنگ تھوڑی ہوتی ہے، اب کمپیوٹر کو سب کچھ بتایا جاتا ہے، میزائل فائر کیا، وہ جہاز جہاں بھی ہے جا کر میزائل اس کو لگ جائے گا۔ اجازت مانگی گئی، پاکستانی کمانڈروں نے کہا نہیں، یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں۔ جن جہازوں نے پاکستان پر میزائل فائر کیے تھے ان کو تباہ کرنا ہے، ان کا وجود باقی نہیں رہنا چاہیے۔ یہ جان باز اگر چاہتے تو دشمن کے 15 جہاز تباہ کر سکتے تھے، لیکن صرف 6 پر اکتفا کیا گیا، دشمن کو یہ بتانے کے لیے کہ آئندہ سے جس ٹھکانے سے تم فائر کرو گے وہ تباہ ہوگا، جس جہاز سے تم حملہ کرو گے وہ تباہ ہوگا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، جنگ صرف جذبات سے نہیں لڑی جاتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جنگ کے دوران اپنے جذبات کو قابو رکھا جائے۔ صرف ایک پائلٹ کی میں بات آپ کو سناتا ہوں، اس کا اپنا یہ بیان ہے، میڈیا پر بھی آ چکا ہے۔ اس نے کہا اگر مجھے اجازت دے دی جاتی 3 منٹ کے اندر دلی نام کا پورا شہر صفحہ ہستی سے مٹ جاتا۔ میں نے اجازت مانگی، مجھے کہا گیا کہ آپ نے صرف فوجی ٹھکانوں پر حملہ کرنا ہے، واپس آ جاؤ، کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اور پھر چاہے ان کا تعلق کسی بھی فرقے کے ساتھ تھا، جب حملہ کیا ہے تو نعرہ کیا لگایا ہے؟ نعرہ تکبیر۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور وہاں پر کوئی بلوچی، کوئی پٹھان، کوئی سندھی، کوئی پنجابی نہیں تھا، وہاں پر سارے کے سارے کیا تھے بھائی؟ مسلمان تھے اور پاکستانی تھے۔ اور پھر اور سنیے، جو میں خاص طور پر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آج کا دور سفارتی محاذ پر جنگ لڑنے کا دور ہے۔ دشمن نے آپ کو پچھلے 70 سال سے زیادہ کے عرصے میں سفارتی محاذ پر ہلنے نہیں دیا، لیکن حیران رہ گیا میں DGISPR کی اس پریس کانفرنس سے۔ کیا کیا؟ ہر تیسرے جملے کے بعد الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ یہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ۔ کوئی غرور نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی اکڑ نہیں۔ فتح مکہ اسلامی نہیں، انسانی تاریخ کا ایک عجیب و غریب باب ہے کہ 10,000 کا لشکر لے کر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کی ہے، مکہ فتح ہوا۔ کافروں کا طریقہ کار کیا ہے؟ گھروں کو جلا دو، عمارتوں کو جلا دو، شہر کو آگ لگا دو، عزتوں کو نیلام کرنا شروع کر دو۔ یہ انسانی تاریخ کا واحد عجیب و غریب فاتح ہے کہ مکہ میں داخل ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر اللہ کے حضور جھکا ہوا اور سیدھے بیت اللہ پہنچے اور جا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ یہاں بھی کیا ہے؟ یہاں بیٹھے ہوئے پتہ چل چکا تھا کہ 26 سے زیادہ بھارت کے فوجی مراکز ملیا میٹ ہو چکے ہیں، تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ کوئی اکڑ نہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی تکبر نہیں، بلکہ جب بھی میڈیا کے سامنے آئے آ کر کیا کہا؟ الحمدللہ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا سنو، لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ۔ یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ نا، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ کس لیے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے
کہ الہ العالمین جب تک آپ کی توفیق نہ ہو میں نیکی نہیں کر سکتا، جب تک آپ کی توفیق نہ ہو میں گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ اور ایک اور بات میں آپ کو سمجھا دوں، ہمیں نہیں اندازہ کہ ہمارے دفاعی ادارے کہاں جا کر سوچتے ہیں۔ دشمن کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں ہماری سوچ اللہ کی توفیق سے شروع ہوتی ہے۔ قرآن نے حکم دیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، میں کہتا ہوں یہ جو آیت مبارکہ کا ٹکڑا ہے کہ جتنی تمہارے پاس استطاعت ہے دشمن کے مقابلے میں طاقت کو تیار رکھو، اگر اس کا اصل مفہوم جاننا ہے تو اپنی فوجی صلاحیت جا کر دیکھ لو۔ لانتی نے کہا ہم تمہیں F-16 نہیں دیں گے، اس کی وجہ کافر تو مسلمان کا ہمدرد ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا تو ہمیں F-16 نہ دے، ہم JF-17 تیار کر لیں گے۔ اور آپ کے علم میں یہ بات شاید نہ ہو کہ JF-17 تھنڈر جس طیارے کے ذریعے بھارت کا وہ $1.5 ارب کا دفاعی نظام جو اس نے روس سے خریدا تھا تباہ کیا گیا ہے، اس کے مقابلے میں F-16 جو ہے یہ بغل بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ رب کائنات نے اس معرکہ بنیان مرصوص کے نتیجے میں کافروں کو ذلیل کر کے رکھ دیا، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کی سنت۔ موضوع کیا ہے؟ تجھ کو بتاؤں کہ تقدیر کیا ہے؟ یہ ہے امتوں کی تقدیر۔ میرے اللہ نے 3 گھنٹے کی جنگ میں پاکستان کو عالم اسلام کا لیڈر بنا دیا، کافروں کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ فرانس ذلیل ہوا، کہاں گے تیرے رفیل؟ اسرائیل ذلیل ہوا جس نے ہزاروں ڈرون بھارت کو دیے، اور روس ذلیل ہوا کہ تم نے $1.5 ارب کا دفاعی نظام ہمیں دیا تھا کہ یہ 300 کلومیٹر ارد گرد جہاں بھی کوئی حملہ ہوگا یہ اس کو ڈیٹیکٹ کر لے گا۔ JF-17 تھنڈر نے جا کر اس کو براہ راست ہٹ کیا ہے میزائلوں کے ذریعے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکا۔ دشمن کا دفاعی نظام تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور اب امریکہ خود منتیں کر کے ہمیں کہے کہ F-16 لے لو، ہمیں لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ حالات حاضرہ کے مطابق یہ دور زمینی جنگ کا کم اور فضائی جنگ کا زیادہ ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ جو اینکر ٹی وی پر بیٹھ کر ہندوؤں کی چمچا گیری اور ٹی سی کرتے ہوئے ان کے ایجنٹ ہونے کا کردار ادا کرتے تھے نا، کہ جتنا تمہاری ساری فضائیہ کا بجٹ ہے اتنا ان کا اکیلے رافیل کا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان نے اپنی فضائی قوت کو اس قدر مضبوط کر لیا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں، ہمیشہ 1 اور 1 2 نہیں ہوتا، 1 اور 1 11 بھی ہو جاتے ہیں، 2 اور 2 4 نہیں ہوتا، 2 اور 2 کو اللہ تعالیٰ 22 بھی بنا دیتا ہے، اور اللہ نے بنا دیا۔ پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ بھی حکمت عملی کا تقاضا تھا کہ زمینی دستوں کو محفوظ کیا جائے، ان کو محفوظ رکھا جائے۔ جہاں ضرورت پیش آئی، آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے، یہ ممبر برنالہ آزاد کشمیر سائڈ پہ مختلف مقامات پر کنٹرول لائن پر جو جھڑپیں ہوئیں، آپ کے شہزادے 7 کلومیٹر تک اندر چلے گئے، بعض مقامات پر 3 کلومیٹر تک مقبوضہ کشمیر کے اندر جا چکے ہیں۔ بھارت منتیں کر رہے ہمارے علاقے واپس کرو، انہوں نے کہا بھاگ جا۔ اب یہ واپس نہیں ہوں گے اللہ کی مہربانی سے، ساری باتیں منظر عام پر نہیں لائی جاتی۔ اور پھر اسی طریقے سے اگر دشمن گھٹنوں بیٹھ گیا، صلح کے لیے آ گیا، اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ اگر وہ صلح کا پیغام بھیجیں کہ مہاراج اللہ کے لیے بھگوان کے لیے چھما کر دیں، کہا آ جاؤ، اور پھر اپنی زیادہ تر طاقت چھپا کر رکھی ہے، اس لیے کہ دشمن کے سامنے سارے پتے شو نہیں کیے جاتے۔ ابھی نندن کو واپس کرنا پڑا تھا، کچھ پائلٹ گرفتار ہوئے اور ان کو منظر عام پر لایا ہی نہیں گیا، کس لیے کہ کہیں واپس نہ کرنے پڑ جائیں، ان سے بڑے سارے راز لینے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ آپریشن بنیان مرصوص
اللہ تعالیٰ کی مدد سے عین سنت کے مطابق ہوا ہے، اللہ نے کامیابی دی ہے، اللہ ان کا بھی کامیابی عطا فرمائے۔